جی ویورز آداب، راشد جاوید ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہے۔ آج 29 ستمبر پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم دن بن گیا ہے، 29 ستمبر 2022، 29 ستمبر 2022 کہ آج کے دن مریم نواز شریف اور ان کے ہسبینڈ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اعوان صاحب کو ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں جو فلیٹس کی ملکیت سے متعلق تھے، بالآخر ان کو ریلیف مل گیا ہے۔ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دیا ہے اور ان کے خلاف سارے فیصلوں کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ تو بہت بڑی نیوز ہے اور ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے سیاسی محاذ پر، سیاسی میدان میں۔ تو مسلم لیگ نون اس پر بہت زیادہ خوش ہے، خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ان کے تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ٹویٹر پہ، وہ سارے کے سارے بڑے دکھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی عدالتوں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید ہو رہی ہے، تو کبھی نواز شریف کو، مریم نواز کو، اسحاق ڈار کو لاڈلا قرار دے رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج سے 2-3 دن پہلے اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس تشریف لائے ہیں اور جب سے آئے ہیں تو ڈالر کا ریٹ مسلسل نیچے جا رہا ہے۔ چلیں تھوڑی سی آج مزاحیہ بات آپ سے کرتا ہوں تو تھوڑا سا آپ کو ہنساتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد جس طرح سے ڈالر کا ریٹ نیچے آیا ہے، اس پہ ان کے مخالفین کیا کہتے ہیں؟ ظاہر تنقید کرنے کے لیے ان کے پاس بھی پوائنٹس ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اپنے پوائنٹس میں وہ کسی حد تک سچے بھی ہوں۔ جی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی ہوا یہ تھی کہ اسحاق ڈار نے اپنے کچھ ایجنٹس کے تھرو پاکستان کی مارکیٹ سے ڈالر اٹھا لیے تھے جب وہ یو کے میں تھے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اٹھا لیے ڈالر مارکیٹ سے، ڈالر مارکیٹ میں کامیاب ہو گیا۔ تو جب کامیاب ہوا تو کیا ہوا کہ اس کا ریٹ بڑھ گیا۔ کہتا اب کیا ہوا ہے، اب جیسے اسحاق ڈار صاحب لینڈ کیے انہیں لوگوں نے ڈالر واپس مارکیٹ میں پھینک دیا ہے، مطلب ڈالر بیچ کے روپے اٹھانے شروع کر دیے مارکیٹ سے۔ تو جی اس لیے جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ گر رہا ہے۔ تو یہ بڑی بے وقوفانہ سی بات ہے۔ فرض کریں کہ آپ جس وقت مارکیٹ سے ڈالر اٹھاتے ہیں، لیٹ سے آپ کو وہ ملتا ہے جی 245 کا ایک ڈالر، جب آپ واپس پھینکتے ہیں تو وہ 245 کا نہیں بلکہ وہ لیٹ سے 243 کا بک رہا ہے۔ تو ایک ڈالر پہ آپ کو 2 روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور آپ نے تو ہزاروں اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح نہیں ہوتا جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں۔ اینی وے اب کیا ہوگا جی، اب آنے والے دنوں میں یہ ہوگا کہ ڈیفینیٹلی جو مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی باقاعدہ طور پہ پاکستان آئیں گے اور عدالت میں پیش ہو جائیں گے اور وہ بھی بری ہو جائیں گے۔ عین ممکن ہے کہ ان کو جیل بھی نہ جانا پڑے، ہو سکتا ہے گھر پہ نظر بند ہو جائے یا شخصی ضمانت کچھ دنوں کے لیے علاج کے بہانے مل جائے، یا کسی ہاسپٹل میں ایک دفعہ پھر پلیٹلیٹس کی تعداد گر جائے اور ہاسپٹل میں داخل ہو جائے۔ ایک شرمناک پہلو ہے ہماری ملک کا، ہماری سیاست کا، کہ جی یہ بہانوں سے لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے۔ اگر نواز شریف واقعی بے قصور تھے تو اس وقت سزا ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جس طرح لاہور ایئرپورٹ پہ مس بیہیو کیا گیا، مس ہینڈل کیا گیا نواز شریف کو اور محترمہ مریم نواز کو، یہ اس وقت ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تب جو بھی ہوا وہ غلط ہوا۔ اس کے بعد جس طرح سے پھر جی اچھا جی پلیٹلیٹس گرا کے ملک سے باہر نکال دیا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کو عدالت سے سزا ہوئی ہو وہ بیرون ملک جا کے رہے؟ بہرحال جنہوں نے غلط سزا دی تھی، کیونکہ لگتا بھی یہی کہ سزا غلط دی گئی تھی، وہ خود گلٹی تھے، وہ خود اپنے ضمیر کے مجرم تھے، تو انہوں نے جن نواز شریف صاحب کو ملک سے اس وقت باہر بھیجا۔ اچھا جی عمران خان تب بھی رو رہے تھے، عمران خان اب بھی رو رہے ہیں۔ تب کہتا تو تم میرے سے پوچھے بغیر ملک سے چلے گئے ہو، تم ذرا واپس آؤ، یاد ہے آپ کے ایکشن، تم ذرا واپس آؤ تمہیں میں دیکھتا ہوں۔ کیا کہوں میں بھی اس بات پہ۔ اور اب وہ پھر رو رہے ہیں کہ لو جی لوگ سارے فیصلے جو ہے وہ ان کے حق میں آ رہے ہیں، اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا۔ وہ خود ہی سب کچھ بتا دیتی ہیں، وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ جی نواز شریف جو ہے یہ واپس آ رہا ہے۔ ہاں نواز شریف صاحب جی واپس آئیں گے، بالکل آئیں گے۔ در حقیقت جو ہوا ہے وہ بڑا برا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا ان آرگینک وے میں۔ ناظرین میں ہمیشہ سے ایک بات اپنے دوستوں میں کہتا رہا، میرے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر دوست ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے اس بات کو، لیکن وہ بات میں اس پہ آج بھی قائم ہوں، 100% حقیقت ہے۔ عمران خان 2013 کے الیکشن میں 2018 کے الیکشن کی نسبت زیادہ مقبول تھے۔ یہ ایک حقیقت میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے 2013 کے الیکشن میں ڈیفینس لاہور دیکھا ہے، میں نے لاہور کے باقی حلقے بھی دیکھے تھے، 2018 کے الیکشن میں بھی دیکھے۔ آپ یقین کیجئے عمران خان صاحب 2013 کے الیکشن میں بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، بہت زیادہ پاپولر تھے۔ 2018 میں وہ پاپولیرٹی نہیں رہ گئی تھی۔ کیوں نہیں رہ گئی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ این نے اپنے 5 سالوں میں پرفارم کر لیا تھا۔ یہ پرفارم کر گئے تھے۔ عالمی جو ادارے ہیں جیسے یہ بلوم برگ ہے، فائنینشیل ٹائمز ہے، دی اکانومسٹ ہے، یہ سارے جو میگزینز ہیں یہ سب کے سب اس وقت پاکستان کو ابھرتی ہوئی معیشت قرار دیے تھے۔
یہ 2025 میں بہت ہی خوشحال پاکستان خود بھی دیکھ رہے تھے اور دنیا کو بھی دکھا رہے تھے، ایڈورٹائز کر رہے تھے پاکستان کی اکانومی کی، پاکستان کے فیوچر پکچر جو تھی ایک اس کو ویژولائز کر رہے تھے اور لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ جی دیکھیں پاکستان آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی معیشت بن گیا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ 2018 کے الیکشن میں انجینئرنگ کی گئی، RTS بٹھایا گیا، اور اس سے پہلے آپ ظلم کی انتہا یہ دیکھیے کہ 2016 میں یہ جی پاناما کا شور اٹھا، پوری دنیا میں اٹھ گیا، پوری دنیا میں اس کی زد میں بہت سارے لوگ ہیں، امیتابھ بچن تک کا نام لیا گیا، برازیل کی پریزیڈنٹ آئیں، اور اسی طرح کئی لوگ اس میں آئے، بہت سارے لوگ آئے، پاکستان کے کئی لوگوں کے اس میں نام آ گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ صرف ایک نواز شریف کو اس میں گھسیٹا گیا اور پاناما میں کچھ نکلا نہیں، تو اچانک پاناما سے ایک ٹرن لے کر ایک کچی سڑک پہ اس کیس کو اتارا گیا۔ اس کچی سڑک کا نام تھا اقامہ، اور ایک اقامے پر بے بنیاد اور غلط طور پر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا، بالکل غلط۔ جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ غلط ہوا وہی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا۔ نواز شریف صاحب کو 4 سال بعد اقتدار سے زبردستی علیحدہ کر دیا گیا، تو ایک بہت بڑی بے انصافی تھی۔ پھر ان آرگینک وے میں، کیونکہ آرگینکلی عمران خان مقبول نہیں رہ گئے تھے، 2013 میں تھے، 18 میں نہیں تھے، یہ میں بالکل آپ کو نیوٹرل بات کروں، آج میں کسی جماعت کی کوئی سائڈ نہیں لے رہا۔ ان آرگینک وے میں ان کو لایا گیا، اور نہ صرف لایا گیا بلکہ ان کو یقین دہانی کرا دی گئی کہ تم اب اگلے 10 سال یا 15 سال کے لیے ہو، تم آرام سے انجوائے کرو، تم بس ہمارے کام میں مداخلت نہ کرو، ہم تمہارے کام میں مداخلت نہیں کرتے، ملک چلاؤ، ہم سے جو فیسیلیٹیشن چاہیے وہ ہم تمہیں دیں گے، اور ملک چلاؤ۔ انہوں نے ملک نہیں چلایا، انہوں نے ملک نہیں چلایا، انہوں نے بغض اور نفرت کی انتہا کر دی۔ لوگ کہتے ہیں انتقام کی، نہیں، انتقام نہیں، انتقام وہاں ہوتا ہے جہاں کسی نے کچھ آپ کے اگینسٹ کیا ہو، آپ ریونج لیتے ہیں، آپ آگے سے ریٹیلیٹ آپ کرتے ہیں، ریئیکشن آپ دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ تو کبھی زیادتی کوئی کی نہیں گئی، انہیں تو میاں نواز شریف صاحب جیسے اعلیٰ ظرف شخص نے ایک دفعہ بھی کچھ بھی ان کے خلاف نہیں کیا، انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں کبھی بھی، ان کو آرام سے اپنی اپوزیشن کی پولیٹکس انہوں نے کرنے دی۔ لیکن انہوں نے اتنے ظلم و زیادتی شروع کر دی جس کی کوئی حد نہیں۔ کبھی شہباز شریف صاحب جیل میں جا رہے ہیں، کبھی شاہد خاقان عباسی صاحب جا رہے ہیں، کبھی احسن اقبال صاحب جیل میں جا رہے ہیں، کبھی جو ہیں وہ کیا نام ہے جی خواجہ محمد آصف صاحب جیل میں جا رہے ہیں، کبھی حمزہ شہباز صاحب جیل میں جا رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پھر اسمبلی فلور پہ شہباز شریف صاحب 12 جی اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، عمران خان صاحب ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آج عمران خان صاحب یہ رونے کہ جی مجھ سے مشاورت کی جائے، آرمی چیف کا معاملہ افہام و تفہیم سے، گفت و شنید سے، آپس میں مذاکرات سے حل کیا جائے۔ عمران خان صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ چند معاملات ہیں جن میں اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس یعنی پرائم منسٹر بالکل آپس میں مشاورت کرنے کے پابند ہیں۔ آئین کے تحت بتا دیتا ہوں، چیف الیکشن کمشنر کا تعین، چیئرمین نائب کا تعین، نگراں حکومت کا تعین۔ جی، نگراں حکومت کا تعین بہت اہم چیز ہے، لیکن آرمی چیف کے تعین ٹوٹل وزیر اعظم کا سبارڈینی اختیار ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اس فیصلے کی منظوری دیتی ہے، اور اس میں بالکل اپوزیشن لیڈر کی مطلب کوئی مداخلت، شمولیت اور انوالومنٹ نہیں ہے، یہ آئین کے مطابق ہے۔ تو عمران خان صاحب یہ بات ہی غلط کر رہے ہیں، یہ پاکستان میں بالکل نئی روایات کو جنم دے رہے ہیں، جو مطلب ہے کہ ہمارے آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو بھی انصاف ملے گا، وہ بھی پاکستان واپس آئیں گے، اور اس وقت سے پھر PTI کے لیے ایک مشکل دور شروع ہوگا۔ عمران خان صاحب مجبور کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیے جائیں، ابھی تک ان کو نرمی سے رکھا جا رہا ہے۔ اچھا، نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان کو پاور میں لایا جا رہا ہے، پاور میں اب یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ پرفارم نہیں کر سکے، ہی فیل ٹو ڈیلیور۔ انہوں نے CPAC کو رول بیک کر دیا، وائنڈ اپ کر دیا، چائنا آپ سے ناراض ہوا، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ آپ سے دور ہوا، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے سعودی عرب آپ سے ناراض ہوا، دبئی آپ سے ناراض ہوا، UAE سبھی کو تو یہ ناراض کی بیٹھی۔ کبھی کہتے ہیں جی نریندر مودی کو دیکھو جی وہ میرا فون ہی نہیں اٹھاتا، تو کبھی کہتے ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ہے وہ مجھے فون ہی نہیں کرتا۔ کون سا ایسا حکمران ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ بیک ڈور ڈپلومیسی کی جاتی ہے، بیک ڈور روابط بحال کیے جاتے ہیں، بالکل کرنے چاہیے کہ اس کو برائی نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں میں نے سیفر اب دیکھا، میں نے سیفر تب دیکھا، کبھی کہتے ہیں سیفر ایک ڈرامہ ہے۔ ریسنٹلی جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں انہوں نے بہت زیادہ پنڈورا باکسز کھول دیے، لیکن نون لیگ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ کوئی پھنستے ہی نہیں، وہ نارمل سی گپ شپ ہے، نارمل سی بات چیت ہے۔ اگر وہ کوئی بات آپس میں کر بھی نہیں، بڑے نارمل سی ان کی باتیں ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو جو سیفر کے بارے سے بھی بیان نہیں آیا ہے کہ بس اس کا مطلب ہے شور مچانا ہے، لیکن امریکہ کا نام زیادہ نہیں بیچ میں لانا،
تو ان باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ عمران خان روز اول سے غلط بیانی اور کذب سے کام لے رہی ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب اگر پاکستان میں واپس آتے ہیں تو سیاسی گرما گرمی عروج پر ہوگی، اور یہ کہتے ہیں نا ایکول وہ کیا کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گا دونوں کو، مسلم لیگ نون کو، پی ٹی آئی کو، لیکن مجھے نہیں لگتا۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا چند دنوں پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جب تک موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اپنی سیٹ پر، اپنی پوسٹ پر، عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایکشن عدالتوں سے نہیں ہوگا، سزائیں ان کو نہیں ملیں گی، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن جس طرح عمران خان صاحب خود سیاسی خودکشی کرنے جا رہی ہیں تو پھر کل کو کوئی بھی فیصلے ان کے خلاف آ سکتے ہیں، نائل بھی ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دیں۔ تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی۔ پی ایم ایل این کو ایک دفعہ بہت بہت مبارکباد دوبارہ، آپ کا میرا ویلوگ کو سراہنے کا، اس کو سننے کا بہت شکریہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔